مسلمانوں کے مقام کی انتہا ہے، وہاں سے مقام اولیاء کی ابتدا ہے۔ جہاں مقام اولیاء کی انتہا ہے وہاں سے مقام صدیقین کی ابتدا ہے۔ جہاں مقام صدیقین کی انتہا ہے وہاں سے مقام شہداء کی ابتدا ہے۔ جہاں مقام شہداء کی انتہا ہے وہاں سے مقام انبیاء کی ابتدا ہے۔ جہاں مقام انبیاء کی انتہا ہے وہاں سے مقام رسول کی ابتدا ہے۔ جہاں مقام رسول کی انتہا ہے وہاں سے مقام اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی ابتدا ہے۔ جہاں مقام اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے محمد الرسول اللہ کے مقام کی ابتدا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا آپ نے مسلمانوں کے مقام کی ابتدا بھی بتائی، انتہا بھی بتائی، اولیاء کے مقام کی ابتدا بھی بتائی، انتہا بھی بتائی، صدیقین کے مقام کی ابتدا بھی بتائی، انتہا بھی بتائی، شہداء کے مقام کی ابتدا بھی بتائی، انتہا بھی بتائی، انبیاء کے مقام کی ابتدا بھی بتائی، انتہا بھی بتائی، لیکن کیا بات ہے حضور کے مقام کی، آمینہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کے مقام کی ابتدا تو بتائی ہے، انتہا کوئی نہیں بتائی۔ تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے میں نے دن کو بھی غور کیا، میں رات کو بھی سوچتا رہا، سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس طرح خدا کے مقام کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں، اسی طرح رسول اللہ کے مقام کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی۔ اخلاق بتائیے تو اماں عائشہ فرمانے لگی میرے بیٹو قرآن پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی اماں جان قرآن کی تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو اماں نے جواب میں ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ سارے کا سارا قرآن میرے محبوب کا اخلاق ہے، سارے کا سارا قرآن میرے محبوب کا اخلاق ہے۔ میں نے جو شروع میں قرآن کی آیت کی تلاوت کی میں مختصر سے وقت میں اپنی حاضری لگواؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں یہ آیت مبارکہ اتاری اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو میرے بندو میں نے جو اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیجا ہے یہ اللہ کا اتارا گیا رسول ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ اور پھر فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس زندگی پر اپنی زندگی گزارو گے، اس زندگی پر اپنی زندگی گزار کر آؤ گے، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا استقبال کرے۔ اگر زندگی گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، ہم اس کتاب کے محافظ ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ نے محفوظ کروا دی۔ آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے میرے محبوب کی سیرت میں ملے گا، آپ نے اپنی معاشرت کیسے گزارنی ہے میرے محبوب کی زندگی میں ملے گی، آپ نے اپنے گھر کی زندگی کیسے گزارنی ہے آئیے رسول اللہ کی زندگی سے زندگی ملے گی۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ بنا کر دیا۔ آج ہم کپڑے جب سلواتے ہیں، میں مختصر سے وقت میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا، ذرا تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہیے تمام دوستوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں میں بات کروں گا۔ ہم آج کپڑے سلواتے ہیں، درزی کو کپڑے دینے جاتے ہیں تو درزی کو ایک ناپ دیتے ہیں
کہ اس ناپ کے مطابق ہمارا اس کپڑے کو سی دیجیے۔ درزی وہ اس کپڑے کو اس ناپ کے مطابق اگر سی دے تو ہم اس کی اجرت اس کو دیتے ہیں، اس کی مزدوری اس کو دیتے ہیں۔ اور اگر وہ درزی اپنی من پسند سے اپنے طریقے سے آپ کا سوٹ سی دے کہ یہ جو آپ نے کپڑا ناپ کا دیا تھا اس کے بازو چھوٹے تھے، میں نے کہا کہ بازو تھوڑے سے لمبے ہونے چاہیے تو میں نے بازو آپ کے لمبے کر دیے، یہ آپ کا گھیرا تنگ تھا میں نے تھوڑا سا کھول دیا، تو اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کا سوٹ سی دے تو مجھے بتاؤ آپ اس کو اجرت دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ آپ اس کا گریبان پکڑیں گے، اس سے ہاتھوں پائی ہو جائیں گے کہ بھائی میں نے تجھے ایک ناپ دیا تھا، اس ناپ کے مطابق تو نے میرا سوٹ سینا تھا لیکن تو نے نہیں سیا۔ آپ اس سے سوٹ بھی لیں گے، اس کو اجرت بھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے میرے دوستو، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر اس زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار کر گئے، جیسے میرے محبوب زندگی لے کر آئے اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، خدا کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میں تمہارا جام کوثر پر، حوض کوثر پر استقبال کروں گا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے جام عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر آؤ۔ کوئی مشکل نہیں ہے میرے دوستو، آپ کسی عیسائی سے پوچھئے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتائیں، پیدائش سے لے کر آسمان پر جانے تک آپ ان کی زندگی بتائیں۔ عیسائی اس بات سے عاجز آ جائیں گے، ہم نہیں بتا سکتے۔ کسی یہودی سے پوچھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام جن پر ہمارا بھی ایمان ہے، تمام انبیاء پر مسلمانوں کا ایمان ہے، یہودی سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کی زندگی ہمیں بتائیں، وہ زندگی دینے سے عاجز ہو جائیں گے۔ لیکن ایک مسلمان سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کی زندگی لاؤ، آؤ کتابوں کی روشنی میں، احادیث میں میرے محبوب کا جب پیدا ہوئے وہ بھی موجود، میرے محبوب کا لڑکپن بھی موجود، میرے محبوب کی جوانی بھی موجود، میرے محبوب کی نبوت سے پہلی والی زندگی بھی موجود، میرے محبوب کی نبوت سے بعد والی زندگی بھی موجود۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، میرے محبوب کی بکریوں کے نام بھی علماء نے لکھے ہیں، کہ میرے محبوب کے جو سواری تھی اس سواری کا نام بھی لکھا ہے، میرے محبوب کے ہاتھ میں جو تلوار آئی اللہ نے اس تلوار کو بھی محفوظ کر دیا، اس تلوار کا نام بھی کتابوں میں لکھا موجود ہے۔ میرے محبوب نے گھر میں زندگی کیسے گزاری، سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام زندگی لکھتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جن لوگوں نے، جن راویوں نے میرے محبوب کی زندگی پر لکھا اور اللہ نے ان راویوں کی زندگی کو بھی محفوظ کر دیا، ان راویوں کی زندگی بھی محفوظ ہم تک موجود ہے۔ یہ میرے محبوب کا مقام ہے میرے دوستو۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی زندگی پر عمل کے پیرا ہونے والے بنے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں